لیکن یہ کہ یہ آخری بات بڑی خاص ہے کہ حافظ صاحب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو مذہبی تنظیمات ہیں نا ان کو آنے نہیں دیا جا سکتا، ہم اس لیے دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ صرف شیطان کا وسوسہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بدریوں کو یہ کہہ دیتے کہ تم 313 ہو، تم سامنے مت جاؤ، ان کے وہ سپر پاورز ہیں اور آپ تو 313 ہیں، آقا نے یہ نہیں فرمایا، حضور نے فرمایا ہمارا کام میدان میں نکلنا ہے، مدد کرنا رب کا کام ہے، 313 کو غالب کرنا رب کا کام ہے۔ اور کیا ہوا؟ آج دھرنے پہ نکلے اور اعلان کر دیا 7 دن کی وارننگ دے کر جا رہا ہوں۔ ہر کوئی نہ حسین بن سکتا ہے نہ خادم حسین بن سکتا ہے، نہ کوئی حسین بن سکتا ہے نہ خادم حسین بن سکتا ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کر 16 دن بیٹھ کر وہاں کی سردی میں، بارش میں اور معذوری کے عالم میں وہاں بیٹھ کر بھی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائیں۔ یاد رکھیں کہ علماء کا ساتھ دیں اور حضور کا نظام لانے کے لیے آپ صرف ووٹ ڈالیں، کچھ نہیں ہوتا۔ میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ سکھر کے جلسے میں تھا، حضرت نے کمال بات ارشاد فرمائی۔ حضرت نے تقریر کی اور کیونکہ حضرت کا اپنا انداز تھا، آپ نے ووٹ کے حوالے سے تقریر کی، آخر میں ارشاد فرمایا کہ حضور کے نام پر پرچی دو، اور مجھے خوشی جب ہوگی کہ کل جب سکھر والے اٹھیں اور اٹھ کر یہ کہیں کہ یار وہ جو مولانا آیا تھا اس نے بڑی عجیب و غریب بات کی، حضور کے نام پہ پرچی دے دو۔ حضور کے نام پہ تو جان دی جا سکتی ہے، پرچی کی حیثیت ہی کیا ہے؟ پرچی کی حیثیت ہی کیا ہے؟ تو بس اپنے ارادے پکے رکھو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو غالب کرنے کے لیے تمہارا کام کوشش کرنا ہے، دین لانا رب کا کام ہے، دین کو غالب کرنا رب کا کام ہے۔ آج افغانستان میں بھی اسلام کی حکومت آئی ہے۔ 20 سال کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ لوگ جن کے پاس نہ مشینریاں ہیں نہ ٹیکنالوجی ہے، یہ امریکہ جیسی پاور سے ٹکرا گئے، مگر اللہ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ تو ہمارا کام میدان میں اترنا ہے، فتح دینا رب کا کام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔